اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله كما أنت أهله فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمین۔ اے رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے مالک ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پل پل تیرے حکموں کو توڑا ہے، قدم قدم پہ نافرمانی کی ہے، اے اللہ نہ معلوم کتنے جرائم کرائم کر کے بھول گئے ہیں۔ اے اللہ تو کچھ بھولتا نہیں، سب کچھ تیرے ہاں درج ہوتا ہے۔ اے اللہ معاف کرنے پہ تو آتا ہے تو تمام گناہوں کا اکٹھے ہی معاف کر دیا کرتا ہے۔ اے اللہ ہم نے ایسے ایسے جرائم کیے ہیں، تو اگر چاہتا تو زیر زمین دھسا دیتا، تو اگر چاہتا تو پتھروں کی بارش کر دیتا، تو اگر چاہتا تو کسی اور عذاب کو ڈال دیتا۔ اے اللہ اس سے پہلے قوموں پہ تو یہ سب کر چکا ہے میرے مالک، لیکن تو نے سب کچھ چھپا کر کے رکھا، پردہ پوشی فرمائی، کسی کے سامنے ظاہر بھی نہیں کیا۔ اے اللہ گناہ کر کے ہم نیک بنے رہے، دنیا جانتی بھی نہیں۔ اے اللہ تو سب کچھ جان رہا ہے میرے مولا، اے اللہ تو معاف فرما دے، ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت فرما۔ اے اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، چھوٹے بڑے، جلوت میں، خلوت میں جو بھی گناہ ہوئے ہیں اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، آبا و اجداد کی مغفرت فرما، آل اولاد کی مغفرت فرما، اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما، پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین، آبا و اجداد، اساتذہ وغیرہ میں سے جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، کریم آقا نامعلوم کس حال میں ہیں، اے اللہ ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، ہر ایک کی مغفرت فرما، ہر ایک کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما، ہر ایک کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، ہر ایک کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے۔ اے اللہ ہر ایک کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ صراط مستقیم پہ چلاتا رہا، اے اللہ صحیح راہوں پہ چلاتا رہا، ہر طرح کی گمراہی سے حفاظت فرماتا رہا، اے اللہ اس کے لیے بے انتہا آسانی کا معاملہ فرماتا رہا۔ اے اللہ دنیا سے لے جا تو خاتمہ بالخیر نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، سوئے خاتمہ سے ہم سب کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، نسلاً بعد نسل تا صبح قیامت حفاظت فرماتا رہا۔ اے اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرما، عذاب حشر سے حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ قرآن مقدس سے خصوصی تعلق نصیب فرما، دن و رات کے اس کی اوقات میں پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ اسے سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس کے ہمارے لیے آسان فرما دے، اے اللہ اسے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں تلاوت کے نغمے گونجنے لگیں، اے اللہ اس کی برکات سے ہمارے گھر کو، علاقے کو آباد و شاداب فرما دے۔ اے اللہ دین سے خصوصی تعلق نصیب فرما، اے اللہ دین سے خصوصی تعلق اور لگاؤ عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان، انہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو ناحق جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کا ذریعہ پیدا فرما۔ اے اللہ جدھر بھی نگاہ اٹھتی ہے نوجوانوں کی بے گور و کفن لاشیں ہیں، ماں بہنوں کی عصمت دری ہے، بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، کوئی آہ کہنے والا نہیں۔ اے اللہ جرم ہمارا ہے، قصوروار ہم ہیں، اے اللہ معاف فرما کے ہر جگہ تو حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مارے گئے انہیں مقام شہادت عطا فرما، اے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل اور نعم البدل عطا فرما، ماں بہنوں کی عزت و عصمت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دیار ہند میں ہندی مسلمانوں کے ساتھ بے انتہا خیر کا معاملہ فرما، ہر جگہ امن و امان نصیب فرما۔ اے اللہ ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا، ان غیروں سے نجات عطا فرما، ایسے کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرے۔ اے اللہ عادل و نیک دل حکمراں نصیب فرما۔ اے اللہ مدارس کی، مساجد کی، ملی تنظیموں کی بے انتہا حفاظت فرما، سب کے چلانے اور پڑھانے والوں کی حفاظت فرما، سب کی ضروریات کا اپنے خزانے غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ دن بدن ہر ایک کو ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار انہیں شفا عطا فرما، جلد از جلد شفا عطا فرما۔ نہ معلوم کتنے مریض بیڈ پہ ہیں، اے اللہ کتنے علاج کرتے کرتے تھک چکے ہیں، اے اللہ تیرا اشارہ نہیں اس لیے شفا نہیں، تو منٹوں سیکنڈوں میں شفا دیتا ہے اور دے سکتا ہے۔ اے اللہ ہر ایک کو شفا عطا فرما، ہر ایک کو شفا عطا فرما، ہر طرح کی مہلک اور خطرناک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں، تو نے ہمارے تمام اعضاء کو صحیح سالم رکھا ہے۔ اے اللہ ایسے ہی مرتے تک، اے اللہ سب مرتے دم تک صحیح سالم رکھ، ایک ایک اعضاء سے فائدہ
اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپاہج پنے، لاچاری، مجبوری، بے کسی، بے بسی سے حفاظت فرما۔ اللہ ہر طرح کی خطرناک بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ حادثاتی موت سے حفاظت فرما۔ اللہ ڈوب کے مرنے سے، جل کے مرنے سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، اوپر سے گر کے مرنے سے بے انتہا حفاظت فرما۔ اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہیں، قرض کی ادائیگی کا ذریعہ پیدا فرما۔ قرض کے بوجھ کے آنے سے حفاظت فرما، تنگے رزق سے حفاظت فرما، وسیع رزق عطا فرما۔ اے اللہ جو دے اس میں بے انتہا برکت عطا فرما، ہر طرح کی بے برکتی سے حفاظت فرما، ہر طرح کی لاچاری و مجبوری سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس پورے علاقے کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ پورے فیض آباد والوں کی بے انتہا حفاظت فرما۔ اے اللہ ہندو مسلم فساد سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک ایک مسلمانوں کے گھروں کو جنت نشاں بنا دے۔ اے اللہ ہر طرح کی بے چینی و بدامنی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ آپس میں میل محبت پیدا فرما، دلوں میں جوڑ نصیب فرما۔ اے اللہ جن کی شادیاں ہو چکے ان میں آپس میں میل محبت پیدا فرما، طلاق کی نحوست سے معاشرے کو پاک صاف فرما۔ اے اللہ جو بھائی بہن شادی کے لائق انہیں مناسب رشتہ عطا فرما، جلد از جلد ان کی شادیوں کا بہتر سے بہتر انتظام فرما۔ اے اللہ بہتر سے بہتر انتظام فرما۔ اے اللہ عزت والی زندگی و برکت والی روزی عطا فرما، عافیت اور خیریت کا ہمیشہ معاملہ فرما۔ اے اللہ جو بچے اے اللہ قرآن یہاں شروع کیے ہیں اور جس نے ابھی ناظرہ اے اللہ پڑھا اور شروع کیا ہے، اے اللہ ان سبوں کو حافظ قرآن بنا دے۔ اے اللہ حافظ قرآن بنا دے۔ اے اللہ عالم باعمل بنا دے، وقت کا مہتاب اور آفتاب بنا دے۔ اے اللہ تو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب تیرے محتاج ہے، اور تو جب چاہتا ہے کسی بھی کونے سے اور کسی بھی جگہ سے کسی کو اٹھا کر کے دنیا جہاں والوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اے اللہ تو ان بچوں کو خیر کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ان کی دنیا دونوں سنوار دے۔ اے اللہ انہیں ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ اور ذخیرہ بنا دے۔ اے اللہ اس گھر والوں کی بخشش اور مغفرت کا انہیں ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ دونوں کا حافظ قرآن بنا دے۔ اے اللہ جس پر بہار تقریب میں اے اللہ ان کا آغاز کیا گیا ہے، اے اللہ ایسے ہی بہتر سے بہتر ان کا انجام فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام کاموں کا انجام بہتر سے بہتر فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی نظر بد سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی اس گھر والوں کی شریوں کے شر سے، فتنوں کے فتنے سے، حاسدوں کے حسد سے، جلنے والوں کی جلن سے، ڈاکوؤں کی ڈاکہ زنی سے، چوروں کی چوری سے، جادوؤں کی جادوگری سے بے انتہا حفاظت فرما۔ اے اللہ بے انتہا حفاظت فرما۔ اے اللہ مانگنا نہیں آتا ہے، بے باغی عطا فرما۔ بڑی امید سے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے۔ نہ مانگنے والوں سے تو ناراض ہوتا ہے، مانگنے والوں سے تو خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ مانگنے والوں سے تو خوش ہوتا ہے، خالی کٹوری لوٹاتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے میرے مولا۔ سب بھیک مانگے ہیں، بھیک کا کٹورا لے کے بیٹھے، ایک دینی مجلس میں سب شرکت کر کے بیٹھے۔ اللہ تو نہ دے گا تو کہاں جائیں گے؟ تیرے سوا کوئی در نہیں جہاں جایا جائے، تیرے سوا کوئی آقا نہیں جسے پکارا جائے، تیرے سوا کوئی مولا نہیں جسے مانگ لیا جائے۔ اللہ دین دنیا ہر اعتبار سے ہم بے حیثیت ہے میرے مولا، تو ہی ہے عزت دینے والا، تو ہی ہے مصیبتوں کو دور کرنے والا، تو ہی ہے پریشانیوں کو حل کرنے والا، تو ہی ہے چین اور سکون کی زندگی سے نوازنے والا۔ اے اللہ ہم سب کچھ تجھ سے مانگ رہے ہیں میرے مولا۔ دنیا کے کریموں کا ہم نے دروازہ دیکھا ہے، ان کے دروازے پہ کوئی کتا تم جا کے ہلا دیتا ہے تو کریم اس کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرتا ہے۔ تو ارحم الراحمین ہے، تو اکرم الاکرمین ہے، تو بے مانگے دیا کرتا ہے۔ تیرا لطف و کرم تو باپ کی پشت میں رہا، تیری مہربانیاں ماں کے پیٹ میں شامل حال نہیں۔ جہاں کوئی رزق دینے والا اور حفاظت کرنے والا نہیں تھا وہاں تو پہنچا رہا تھا میرے مالک۔ آج تو نے اس لائق بنایا، ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اگر تو خالی ہاتھ لوٹا دے گا مالک کہاں جائیں گے؟ اے اللہ ہر ایک کی جھولی کو مرادوں سے بھر دے، اے اللہ ہر ایک کے دامن کو مرادوں سے بھر دے۔ انہیں، ان کے اولاد کو، ان کی نسلوں میں سے کسی کو محروم نہ فرما۔ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا فرما، ہر شرور فتن سے بے انتہا حفاظت فرما۔ اللہ دین بھی اچھا فرما، دنیا بھی اچھی فرما۔ کسی کو دنیا دونوں سے نوازتا ہے، تیرے نبی نے فرمایا یہ سب سے بہتر مقام اور مرتبہ ہے، دنیا بھی ملے اور دین بھی ملے۔ اے اللہ یہی مرتبہ ہمیں عطا فرما دے۔ ہم
کمزور لوگ ہیں، ہمیں امتحان میں نہ ڈال، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال۔ اللہ ہمیشہ عفو درگزر کا، عافیت کا، خیریت کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمیشہ عفو درگزر کا، عافیت کا، خیریت کا معاملہ فرما۔ چین اور سکون والی زندگی عطا فرما، پرسکون پر اطمینان زندگی عطا فرما۔ اللہ جو لوگ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، سب کے اپنے اپنے مقاصد اور ضروریات ہیں۔ کسی کے پاس گھر نہیں، کسی کے پاس در نہیں، کوئی بیماری میں مبتلا، کوئی کسی غم میں الجھا، کوئی اہل اولاد سے پریشان، کوئی اہل اولاد کے لیے پریشان۔ بہت سی باتیں تیرے علاوہ کسی سے نہیں کہی جا سکتی۔ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے رازوں سے واقف ہے، تجھ سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اے اللہ تو دے دے گا، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہم بھیک منگوں کا کام بن جائے گا۔ اے اللہ ہر ایک کی جھولی کو مرادوں سے بھر دے، ہر ایک کے دامن کو مرادوں سے بھر دے۔ جو کچھ مانگا ہے، جو کچھ کہا ہے، جو کہنا چاہ رہے تھے نہیں کہہ سکے، اللہ تو اسے بھی قبول فرما۔ اے اللہ میں مسافر ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، مسافر کی دعا تو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اے اللہ تو میرے واسطے سے اور ان بچوں کے واسطے سے جو معصوم بیٹھے ہیں، ہاتھ میں قرآن کا سپارہ لے کر کے، ان کی معصومیت کا واسطہ تو ہر ایک کی دعا کو قبول فرما لے، ہر ایک کی دعا کو قبول فرما لے۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، ان کا ہم پر حق ہے، اللہ ہمارے ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما، ہر ایک کے جائز مقصد کو پورا فرما دے۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کو مانگا، ہم ان تمام بھلائیوں کی درخواست کرتے ہیں۔ جن جن برائیوں سے پناہ چاہیے، ان تمام برائیوں سے پناہ چاہتے ہیں۔ کریم آقا ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔